ان کا کلمہ ہم نے پڑھا، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جس وقت فتح مکہ کے موقع کے اوپر رستے میں کتیا کے چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں تو حضور 10,000 کا لشکر روک دیتے ہیں اور ایک صحابی کی ڈیوٹی لگتی ہے، تو یہاں پہ کھڑا ہو جا جب تک یہ سارا لشکر نہ گزرے تم نے یہاں سے جانا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کی اونٹنی کا پاؤں اس کے اوپر آ جائے اور اس کے بچے ایسے مارے جائیں۔ تو جس کریم آقا نے کتیا کے بچے نہیں مرنے دیے، جب گنبد خضرا سے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ قصور کی گندگی کے ڈھیروں کے اوپر مسلمانوں کی 5-5 سال کی بیٹیوں کی لاشیں گرائی جا رہی ہے، جب وہ حضور دیکھ رہے ہوں گے پاکستان کی نالیوں پہ، پاکستان کے گندگی کے ڈھیروں پہ مسلمانوں کی بیٹیوں عزت لٹوانے کے بعد مردہ حالت میں جب پڑی ہوتی ہے، ذرا سوچو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ذرا سوچو میرے کریم آقا کے دل اقدس پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے سوال کرو، تم کس آقا کے کلمے پڑھنے والے اور کن کے ساتھ جا رہے ہو، جن کے سامنے عدی بن حاتم کی بہن کا ننگا سر نظر آیا اور وہ رو کے کہتی ہے میں حاتم جیسے سخی باپ کی بیٹی ہوں، میرے باپ نے بڑی سخاوت کی، آج میرے پاس بھائی بھی نہیں ہے، وہ بھی مجھے چھوڑ گیا، آج رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، کیا کوئی مجھے چھڑانے نہ آئے تو کیا ساری زندگی میں قیدی رہوں گی، کیا کوئی میرا سر نہیں ڈھانپے گا؟ تو حضور نے اپنی مزمل کی چادر کاندھوں سے اتار کے اس کے سر پہ پہنائی۔ اونچی بولے ذرا، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جناب اعلیٰ کلمہ ہم نے کن کا پڑھا ہے؟ جنہوں نے اس وقت جس عورت نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، جس کے بھائی نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، اس ایک کافر اس وقت کی جناب اعلیٰ ابھی غیر مسلم عورت کے لیے اپنی مزمل کی چادر بھی اتار دی، کس لیے؟ تاکہ آپ پر مجھے پتا چلے مسلمان چادریں اور دوپٹے کھینچنے والے نہیں ہوتے، مسلمان تو بیٹیوں کے سروں پہ چادریں دینے والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے رویے تو یہ تھے کہ سیاہ ستہ میں ایک مجموعہ حدیث ہے نسائی شریف، نسائی پتہ ہے کس لیے؟ ان کے قبیلے کا نام تھا نساء، کس لیے نام پڑ گیا؟ جب مسلمانوں نے جناب اس علاقے پہ حملہ کیا تو وہاں کے مرد سارے بھاگ گئے، وہاں پہ گھروں میں صرف عورتیں رہ گئی ہیں، جب وہ پہنچے تو پتہ چلا ایک بھی مرد نہیں ہے، سارے بھاگ کے چلے گئے، عورتیں تھی تو پتہ کیا کیا؟ صحابہ نے کہا ہم عورتوں سے نہیں لڑتے، ہمیں حضور نے منع کیا ہے، ہم بچوں سے نہیں لڑتے، ہم بیماروں سے نہیں لڑتے، ہم کمزوروں سے نہیں لڑتے، جو ہتھیار پھینک دیں، جو جزیہ دینے پہ تیار ہو جائیں ہم ان کے ساتھ نہیں لڑتے۔ یہ کہتے ہوئے جب واپس آنے لگے تو پورے گاؤں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ، بلند آواز سے آپ کو کلمہ آتا تو ہے ہاتھ اٹھا کے پڑھیے، لا الہ او لا الہ، اس کلمے دے راز نیارے میں، اس ڈوبے بیڑے سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ حق لا الہ۔ ہم تو اس آقا کے کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے غیروں کی بیٹیوں کے بھی سر ڈھانپ کے بتایا، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو بتایا، تو آج ہماری قوم جناب اعلیٰ ان کے ساتھ چل پڑی ووٹ دینے کے لیے، جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتار کے ان کو اپنے چوکوں میں نچایا، جنہوں نے جناب بلے اور ترقی کے نام پہ قوم کو اپنے جلسوں میں نچایا، بیٹیوں کے چہروں کے اوپر جناب اعلیٰ جھنڈے پارٹی کے لگا کے کیا ثابت کرتے رہے؟ اس طرح کا پاکستان چاہیے جہاں بیٹیوں کی شرم و حیا ختم ہو جائے، جہاں بیٹیوں کی غیرت دینی ختم ہو جائے، جہاں بیٹیوں کے اندر سے غیرت ملی کا جنازہ نکل جائے۔ اپنے آپ سے پوچھے مسلمان تو کدھر جا رہا ہے؟ تیرا اندر کیا بولتا ہے؟ کلمہ ہم نے کس آقا کا پڑھا جس کے سامنے ہرنی آ کے کہے حضور
میرے بچے بھوکے ہیں مجھے چھوڑ دیجئے میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی حضور اس کو چھوڑ دیں کلمہ ہم نے ان کا پڑھا جنہوں نے عید کے دن ایک یتیم کو روتے دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا ہائے میرے باپ آج تو زندہ ہوتا تو مجھے رونا نہ پڑتا تو حضور نے اس کے بازو کو پکڑ کے فرما رونا تیری ماں بی بی عائشہ کو بنا دیتا ہوں تیرا باپ خود محمد رسول اللہ بن جاتا کلمہ ہم نے ان کا پڑھا ہم جا کدھر رہے ہیں جن لوگوں نے ایک مجبور اور مقتول بیٹی زینب کے باپ کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کا بیک بند کر کے بولنے کا حق بھی چھین لیا پھر اس سے پوچھتے رہے اچھا تیری بیٹی ادھر تھی تو تو عمرے پہ کیا کرنے گیا تھا پھر کیا ہوا تیری بیٹی کو کیسے لے کے گئے کیا کیا آپ سے ایک سوال ہے مسلمانوں ایک لمحے کے لیے کہ جناب اعلیٰ کسی کی بیٹی کی رخصتی ہو اور اس سے بھی اس طرح کے سوال کوئی کرے کسی کی شادی شدہ بیٹی کے بارے میں اس کے داماد اور اس کی بیٹی کے جناب اعلیٰ بند کمرے کی بات کوئی پوچھے تو اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو آج 5 سال کی ایک بیٹی جس کی عزت بھی پامال ہوئی عزت لٹتے اس کی فلمیں بھی بنائی گئی اس کو پلیٹوں سے کٹ بھی لگائے گئے چریوں چاقوں سے اس کو اذیت بھی دی گئی اور اس مرتی بچی کی جناب اعلیٰ پھر فلمیں غیروں کو فروخت بھی کی گئی آج پھر اس کے باپ کو جناب اعلیٰ اس لیے بلایا جائے تاکہ کریڈٹ لیا جائے اس کی آنکھوں میں چھلکتے آنسوؤں کے سیلاب کو قوم نہ دیکھے اور وہاں پہ دانت نکالتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو دکھایا جائے وہاں پہ بیٹھے بدماشوں کو دکھایا جائے پنجاب کے وزیر قانون شیطان کو دکھایا جائے رانا ثنا جیسے ڈاکو کو دکھایا جائے اور پھر قوم کے اندر سے احساس ہی ختم ہو جائے ہم جا کدھر رہے ہیں بس مسلمانوں اپنے گریبانوں میں جھانکو اگر حضور کا دین تخت پہ ہوتا کیا اس طرح بیٹیاں لٹ جاتی کیا اس طرح بیٹیاں پامال ہو جاتی اللہ کی قسم ہے اگر آقا کا دین تخت پہ ہوتا ایک بیٹی نے آواز دی تھی جب اس کو جناب اعلیٰ تھپڑ مارا تھا ایک نصرانی نے ایک عیسائی نے اور اس نے کہا واہ معتصمہ ہو ہائے معتصم تیری بہن لٹ گئی تو اس وقت اس عیسائی نے کہا کیا تیرے لیے وہ معتصم اب عربی گھوڑوں پہ پہنچے گا اتنی جلدی تیرے پاس کوئی تیری فریاد کو نہیں سننے والا تو اس بیٹی کی آواز کو کسی مسلمان نے سنا اور وہ چلتی چلتی بات جب معتصم تک پہنچی تو یہ کہنے لگا پھر اس بیٹی نے کیا کہا اس نے کہا بیٹی نے تمہیں پکارا واہ معتصمہ ہو اور عیسائی کہہ رہا تھا کیا اتنی جلدی وہ عربی گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے گا عربی گھوڑا تیز دوڑنے والا ہوتا ہے تو پتہ ہے کیا کیا اس وقت کے بادشاہ نے ہم چاہتے ہیں آج کے دور کا بادشاہ بھی اس طرح کا غیرت مند ہو کہ جس کو کم از کم اپنی قوم کی بیٹیوں کا احساس تو سن رہے مسلمان اس وقت کا جناب اعلیٰ پھر بادشاہ اعلان کرتا ہے اس طرح کرو جتنے بھی خزانے میں پڑے ہیں جناب پیسے ان سب کے عربی گھوڑے خریدے جائیں ان سب کا سامان رسد خریدا جائے ہم ابھی جہاد کے لیے نکل رہے ہیں تو 10,000 عربی گھوڑے لے کے جس وقت معتصم پہنچتا ہے اس پورے علاقے کو فتح کرتا ہے اعلان کر دیتا ہے اگر چاہتے ہو کہ یہاں کے عیسائی زندہ رہے تو وہ عیسائی چاہیے جس نے مسلمان بیٹی کو تھپڑ مارا تھا اور وہ بیٹی بھی واپس آئے میرے سامنے آ کے بات کرے جس کو تھپڑ مارا گیا تھا جب وہ بیٹی بھی مسلمانوں کی آ گئی اور اس عیسائی کو بھی پابند سلاسل کر کے لایا گیا جی یہ تھا تو زمین پہ جناب اعلیٰ اتر کے گھوڑے سے اتر کے جناب اعلیٰ اس نے اس کو تھپڑ مارا ادھر سے ایک ادھر سے اور پھر اس مظلوم بیٹی کو دیکھ کے پتہ کیا کہا بیٹی دیکھ تیری مدد کے لیے تیرا بھائی آ گیا ہم کہتے ہیں ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے ایک بیٹی نے آواز دی تھی سندھ کے اندر سے جب راجہ داہر نے اس پہ ستم ڈھایا ایک بیٹی نے پکارا واہ مسلمہ ہو ہائے مسلمانوں کدھر چلے گئے تمہاری بہن کی عزتوں پہ غیروں نے ہاتھ ڈال دیے تو محمد بن قاسم نے سنا تو سمندر جھانک کے وہ سندھ میں داخل ہوتا ہے اور راجہ طاہر کو شکست دے کے سندھ کو باب اسلام قرار دیتا ہے وہاں پہ اسلام نافذ کرتا ہے اسلام کا جھنڈا گاڑتا ہے
آج اسی سندھ کے اندر پی پی والے 18 سال سے کم عمر کے مسلمان پہ کلمہ پڑھنے پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، 18 سال کے بعد اسلام قبول کر سکتا ہے۔ مجھے بتائیے یہ ملک کلمے پہ پابندیوں کے لیے بنا تھا یا کلمہ پڑھنے کے لیے بنا تھا؟ اس کی بنیادوں میں بھی کلمہ تھا۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں، آپ کی آواز ابھی میرے تک نہیں آ رہی ہے، وہاں تک کیسے جائے گی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور ہم نے ہرگز پاکستان ڈاکوؤں کے لیے نہیں بنایا، ہم نے پاکستان صرف رسول اللہ کے نظام کے لیے بنایا۔